من سعى على عياله ففي سبيل الله ومن طلب الدنيا في عفاف كان في درجة الشهداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیو دوستو، ہمارے آج جمع ہونے اور اس مذاکرے کا مقصد کیا ہے؟ جب کسی بات کا مقصد واضح ہو تو پھر اس مقصد کے لیے محنت کرنا اور اس مقصد کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ مل کر کیسے کوشش کریں، کیسے محنت کریں، کیسے جہد کریں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کے ہر کام میں، زندگی کے ہر حصے میں، زندگی کے ہر لمحے میں 100% اپنے دین کو زندہ فرما دے. جو مسلمان کسی مقصد کے لیے، کسی فکر کے لیے، کسی کام کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں، ایسے مسلمانوں کی اللہ بھی مدد فرماتا ہے اور ان کی فکر کو وجود عطا فرماتا ہے. ہم انشاءاللہ یہ عزم اور ارادہ لے کر اٹھیں گے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس دین کو سیکھیں، اس دین پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائیں. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اللہ جل جلالہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے گا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی سعادت سے مالا مال فرمائے گا. اس بارے میں سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارا مہربان اس دنیا میں کوئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا. اشرف المخلوقات، اس کی مخلوق جتنی بھی ہے دنیا میں، اس میں سب سے اشرف اور افضل مخلوق کے اندر اللہ نے ہمارا شمار کر دیا. اللہ چاہتا تو کوئی چھوٹی موٹی مخلوق میں ہمارا شمار کر دیتا، لیکن اس نے مہربانی کی دنیا کی سب سے افضل، بہترین اور اعلیٰ مخلوق کے اندر ہمارا شمار کر دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہمیں بنی آدم کو مکرم بنایا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مہربانیاں کی، بہت مہربانی، اتنی مہربانیاں ہمارے اوپر، نعمتیں نازل کی، نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں کہ ہم اگر ان کو گننا اور لکھنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر نعمتوں کو گننا شروع کرو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، تم ان نعمتوں کو اپنے شمار میں نہیں لا سکتے. اتنی مہربان ذات، وہ محسن، ہمارے اوپر مہربانی کرنے والی ذات، ہمارے اوپر احسانات کرنے والی ذات، ہمارے خیرخواہی چاہنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات، ہمارے لیے جو ہے وہ ہم سے محبت کرنے والی ذات. اتنی محبت اللہ کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ اتنی محبت نہیں کر سکتا. ایک ماں ہمارے ساتھ محبت کرتی ہے، ہم کہتے ہیں ماں بڑی عظیم ہوتی ہے، اس کی ہر بات مانتے ہیں، اس کی تابعداری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت نازل فرماتا ہے. بے شک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اتنی عظیم ہمارا رب اور عظیم ذات کہ اس سے زیادہ ہمارے لیے خیرخواہ، ہمدرد اس دنیا میں کوئی اور نہیں. بے شک. اسی طرح سے دنیا میں کوئی آدمی ہمارے ساتھ خیرخواہی کرے، ہمدردی کرے، محبت کرے اور ہماری کوئی کام کرا دے، کوئی دفتر کا، کوئی سرکاری محکمے کا، تو ہم ساری زندگی اس کے غلام بن جاتے ہیں، اس کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اس آدمی نے ہمارا کام کیا، ہمارا کام کرایا، ہمارا رکا ہوا یا اٹکا ہوا مسئلہ حل کرا دیا. اور اللہ تعالیٰ جس نے ہمارے اتنے کام کیے، اتنے مسائل حل کیے ہیں، اتنی مہربانیاں کی ہیں، اس اللہ کا ہمیں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے.
اس اللہ کی ہمیں کتنی قدردانی کرنی چاہیے، اس اللہ کی ہمیں کتنا احسان مند ہونا چاہیے، ہم خود اس کا اندازہ اور تصور کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ مسلمان سے بڑی آسانی سے اللہ کے حکم ٹوٹ جاتے ہیں اور نبی کے طریقے چھوٹ جاتے ہیں۔ اتنا مہربان رب، اور اس نے اپنے احکامات اور نبی کے طریقے ہمارے فائدے کے لیے دیے۔ کبھی اللہ کے حکم میں ہمارا نقصان نہیں ہو سکتا، اور کبھی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے میں ہمارا جو ہے وہ نقصان نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم سے اللہ کے حکم ٹوٹتے جاتے ہیں اور نبی کے طریقے چھوٹتے جاتے ہیں۔ آج بازاروں میں دیکھیں، دھڑا دھڑ مسلمان اللہ کے احکامات توڑ رہے ہیں۔ دفتروں میں دیکھیں، مسلمان سے دھڑا دھڑ اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، نبی کے طریقے چھوٹ رہے ہیں۔ کھیتوں میں دیکھیں، منڈیوں میں دیکھیں، ایسی مہربان اور رحیم ذات ہمارا رب، اس کے احکامات اور اس کے نبی کے طریقوں کو ہمیں سینوں کے ساتھ لگانا چاہیے تھا، اور ان احکام اور طریقوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا، اور عمل کر کے ہم اپنی مشکلات اور تکلیفوں سے باہر آ جاتے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیتے۔ لیکن ہم سے اللہ کے حکم ٹوٹتے جاتے ہیں، نبی کے طریقے چھوٹتے جاتے ہیں، پھر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ کبھی ممکن نہیں کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے اور مسلمان کو فائدہ ہو، بلکہ ہمارے اکابر نے قرآن اور حدیث سے ہمیں جمع کر کے دیا ہے کہ جس بازار یا جس دفتر میں یا جس جگہ ایک اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، اس جگہ 27 قسم کے عذابات متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم، ایک حکم ٹوٹنے پر 27 قسم کے عذاب، اور اگر اللہ کا ایک حکم پورا کیا جائے تو 26 قسم کی خیر و برکتیں اس جگہ نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا ملک مسائلستان بن گیا، پریشانیاں ہی پریشانیاں، دفتروں میں پریشانیاں، کھیتوں میں پریشانیاں، منڈیوں میں پریشانیاں، بازاروں میں پریشانیاں، گھروں میں پریشانیاں، گھر پریشانیاں، مشکلات اور تکلیفیں اور مصیبتوں کی آماجگاہ بن گئے ہیں۔ آدمی بازار جاتا ہے وہاں پریشان، گھر آتا ہے وہاں پریشان، دفتر جاتا ہے وہاں پریشان، گھر آتا ہے وہاں پریشان۔ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پریشانی کے بغیر انسان زندگی گزار سکے، اور وجہ اس کی ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو اگر زندہ کریں گے، نبی کے طریقوں کو بازاروں میں، دفتروں میں، کھیتوں میں، گھروں میں زندہ کریں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی اتنی خوبصورت، بہترین اور عمدہ بن جائے گی کہ دنیا کے اندر ہی ہمیں جنت کا مزہ آنا شروع ہو گیا۔ اب مذاکرہ اس بات کا کرنا ہے کہ ہم مل کے سوچیں اور غور کریں کہ یہ اللہ کے حکم ہم سے کیوں ٹوٹتے ہیں، اور نبی کے طریقے ہم سے کیوں چھوٹتے ہیں، اور اس کے خلاف کیوں زندگی گزار لیتے ہیں۔ کام تو کام ہے، چاہے ایسے کریں چاہے ایسے کریں، ہم سے صحیح طریقے سے وہ کام نہیں ہوتا، غلط طریقے سے ہو جاتا، اس کا دین نہیں سیکھتے، عمل نہیں کرتے، ہم سے غلط کام ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لیے لاہور میں کچھ علماء جمع ہوئے، غور و خوض شروع ہوا کہ مسلمان سے اللہ کے احکامات کیوں ٹوٹتے اور نبی کے طریقے پر عمل نہیں ہوتا اور غیروں کے طریقے پر کام کر لیتا ہے۔ تو اس کی وجہ ایک سمجھ میں آئی، وہ یہ ہے کہ مسلمان سے آج ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی کیا ہوئی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، ایک کا نام رکھا ہے دینداری اور ایک کا نام رکھا ہے دنیا داری۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، نفلیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ دینداری اور دین کا کام ہے، اور کاروبار کرنا یہ دنیا کا کام ہے، ملازمت کرنا یہ دنیا کا کام ہے، دنیا داری ہے۔ ایسے ہی شادی بیاہ، بیوی بچوں کو پالنا یہ دنیا کا کام ہے، دنیا داری ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دین کا کام ہے، یہ دین داری۔ بھائیو، ہم سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، اتنی بڑی غلطی ہوئی۔ مسلمان جس کام میں اپنے آپ کو دنیا دار سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین سے بھی محروم کر دیتا ہے، دین کے علم سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ دنیا دار کو اللہ تعالیٰ اپنا دین اور اس کا علم نہیں دیتا،
اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو دیتا ہے کہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور دیندار بنانے کی کوشش کرے. ہمارا دین تو اتنا اونچا اور عظیم ہے کہ اس کے اندر زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی مکمل طریقے سے موجود ہے. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کی رہنمائی کی ضرورت ہو اور اللہ کے رسول نے وہ طریقہ نہ سکھایا اور اس کی رہنمائی اور تعلیمات ہمیں عطا نہ کی. اتنا اونچا دین. ہمارا دین تو اتنا اونچا ہے کہ ہم پیشاب کریں، پخانہ کریں، استنجا کریں، کوئی بھی کام چھوٹے سے چھوٹا کر لیں. پیشاب پخانہ استنجا کتنا غلیظ کام ہوتا ہے. پیشاب پخانہ استنجا بھی آدمی اگر اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرے تو اس کا پیشاب پخانہ استنجا عبادت باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو کیا تجارت جو ہے وہ دین نہیں بن سکتی؟ کیا ملازمت کا شعبہ اس کا دین نہیں بن سکتا؟ پیشاب پخانہ تو باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے، دین بن جاتا ہے. تو ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور اس کا پھر ہمیں نقصان ہوا. جن شعبوں کو ہم دنیا کا کام سمجھتے ہیں اس کا دین بھی نہیں سیکھتے، اس کا علم بھی نہیں سیکھتے، علماء کے ساتھ بھی نہیں جڑتے اور پھر اس میں دین سے محروم ہو جاتے ہیں، بے دینی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. پھر ہمیں پریشانیاں آتی ہیں. اللہ نے ہمارے لیے راحت، عافیت، عزت دین میں رکھی ہے. دین کے علاوہ کسی اور نظام میں کوئی ہمارے لیے عافیت، راحت کوئی چیز نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا. اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور طریقہ زندگی کو اپنے لیے دین سمجھے گا، دین بنائے گا، اللہ فرما رہا ہے غیر الاسلام دینا، کہ اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنے لیے طریقہ بنائے گا تو فلن یقبل منہ، نہ ہی اللہ اس کو قبول کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں بھی وہ گھاٹے میں ہوگا. تو کیا یہ اچھا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، ہر کام کو دین کے مطابق کریں، اس میں اللہ کے احکامات اور نبی کا طریقہ زندہ کریں اور اس کو دین بنائیں، باعث اجر و ثواب بنا لیں. آج ایک تاجر بھائی یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا دار ہوں، ملازم بھائی بھی یہی سمجھتا ہے میں دنیا دار ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من سعى علی عیالہ ففی سبیل اللہ، جو اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کی سعی اور کوشش کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں شمار کیا جاتا ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں روزی کمانا اللہ کا راستہ، ہم نے کیا فیصلہ کیا یہ دنیا کا راستہ ہے. ایسے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا من طلب الدنیا فی عفاف کان فی درجۃ الشہداء، جو دنیا کی ضروریات کے لیے پاکیزگی کے ساتھ روزی کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کا درجہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ شہیدوں کے درجے والا کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو دنیا کا کام کر رہا ہوں. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کسی آدمی نے اس کھانے سے بہتر کھانا نہیں کھایا ہوگا جو کھانا کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کما کر کھاتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے. اور آپ نے وجہ بتائی وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ داود كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے اور بادشاہ سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے، حاکم تھے، حکومت سے معاوضہ نہیں لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لوہے کا فوجی لباس بنا کے اس کو بیچ کر اس سے اپنے گھر کا گزارا چلایا کرتے. تو روزی کمانا نبیوں کی سنت ہے، یہ دنیا کا کام نہیں ہے. انبیاء کی جو سنت ہوتی ہے وہ دین ہوتا ہے، دنیا کا کام نہیں ہوتا. اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی حکومت کو گندم کا 15 سال کا نظام اس کو اسٹور کرنے اور محفوظ کرنے کا بنا کر دیا تو گندم کی خرید اور فروخت کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنا. جیسے یہ آڑتی ہوتے ہیں، خریدتے ہیں بیچتے ہیں، اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام گندم کو خریدتے اور پھر بیچتے اور ذریعہ معاش بنایا. اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام
بہت بڑے زمیندار تھے، ان کی زمینیں تھیں، باغات تھے. حضرت شعیب علیہ السلام زمیندار تھے. تو یہ روزی کمانا نبیوں کی سنت ہے، یہ دنیا کا کام نہیں ہے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا دیگر فرائض کے بعد یہ بھی فرض ہے. جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اس کے بعد حلال کمانا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. اور ہم سے کیا غلطی ہوئی کہ ایک فریضے کو ہم نے دنیا کا نام دے دیا کہ یہ دنیا کا کام ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کل کو کوئی بھائی یا مسجد سے نماز پڑھ کے جائے ظہر کی اور سب کو بتائے میں دنیا کا کام کر کے آیا ہوں مسجد سے. سب اس کو کہیں گے نا سمجھ آدمی ہے. نماز تو فرض ہوتا ہے، فرض کبھی دنیا کا کام نہیں ہوتا. تو جیسے نماز فرض ہے، یہ دنیا کا کام نہیں ہو سکتا، تو روزی کمانا بھی فرض ہے، اس کو ہم نے دنیا کا نام پتہ نہیں کیسے دے دیا. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرى عبده تعبا فی طلب الحلال، اللہ تعالی اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اپنے بندے کو حلال کمائی کے اندر تھکتا ہوا دیکھے. سبحان اللہ. جب بندہ حلال کماتا ہے اور اس میں تھک جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. جو آدمی حلال کماتا ہے اور اس میں نہیں تھکتا وہ اللہ کا محبوب نہیں بنتا. اللہ کے محبوب بننے کے لیے حلال کمائی میں تھکنا ضروری ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا. اسی طرح سے آپ نے فرمایا من امسا کالا من عمل یدہ امسا مغفورا لہ، کہ جو آدمی اپنے ہاتھ کے کام کاج سے تھک جائے، ہم دفتر میں کام کرتے ہیں، دکان میں کام کرتے ہیں اور شام کو ہم تھک گئے، آپ نے فرمایا امسا کالا من عمل یدہ امسا مغفورا لہ، کہ جو آدمی اپنے ہاتھ کے کام کاج کی وجہ سے تھک گیا تو شام کو وہ تھک گیا، اللہ تعالیٰ ساری شام اس کی مغفرت کے اندر گزارا. سبحان اللہ. ہمارا دین کتنا اونچا ہے، ہم نے کام بھی کیا، مغفرت بھی ہو گئی. سبحان. ہم تھکے پریشان ہوئے، اللہ نے مغفرت کر دی. کتنی عظیم دین ہے. روزی بھی کمائی، مغفرت بھی ہوئی، ثواب بھی ملا، باعث اجر و ثواب بھی کام ہو گیا. اسی طرح سے آپ نے آگے بھی فرمایا من بات کالا بات مغفورا لہ، کہ جو آدمی اتنا تھک گیا کہ ساری رات وہ کام کاج کی وجہ سے تھکا رہا، اللہ تعالیٰ ساری رات اس کی مغفرت میں گزارتا ہے. سبحان. کتنا عظیم دین ہے. ایسے ہی آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کا ساتھی بنا کے ان کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے. سچے اور امانت دار تاجر کے ساتھ کا نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ حشر کیا جائے گا. اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق لا يحجب من ابواب الجنہ، سچا تاجر کبھی جنت کے دروازوں سے روکا نہیں جائے گا، سیدھا کا سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. کتنا عظیم ہمارا دین ہے. ہمیں کاروبار بھی کیا، ثواب بھی ملا، نبیوں کے ساتھی بن گئے، رکاوٹ کے بغیر جنت میں داخل ہو گئے، تھک گئے تو ہماری مغفرت ہوئی. اتنا اجر و ثواب ہم کما سکتے ہیں اگر ہم اپنا دین علماء سے سیکھیں اور عمل کریں. اور اگر نہیں سیکھیں گے تو یہ جتنے فضائل میں نے بتائے ہیں ان کو اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ علماء کرام نے بتایا ہے ایماناً و احتساباً کے اعتبار سے ہر کام کی فضیلت سیکھنا اور اس کا ذہن میں استحضار رکھنا ضروری ہے. اگر ہم اپنا دین نہیں سیکھیں گے اور استحضار نہیں کریں گے ہمیں ثواب بھی نہیں ملے گا. اور اگر اپنا دین علماء سے سیکھیں گے، عمل کریں گے، استحضار کریں گے، یہ سارے جتنے فضائل بتائے ہیں ان سب کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں دے گا. سبحان. تو یہ بہت بڑی ہم سے غلطی ہوئی، دنیا کا کام، دنیا داری. اللہ. اب اس سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے. اور انشاءاللہ آج ہی اگر ہم توبہ اور استغفار کر لیں گے اور اللہ سے معافی مانگ لیں گے اور اللہ سے ہم عہد کر لیں گے یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم یہ کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، زمینداری کرنا، گھریلو زندگی اس کو دنیا کا کام سمجھتے تھے،
ہمارا کوئی کام دنیا کا کام نہیں ہوتا، ہمیں پتہ لگ گیا ہے، لہذا آج کے بعد ہم کبھی کسی کام کو دنیا کا کام نہیں سمجھیں گے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم نے اپنی یہ اصلاح کر لی اور نیت ٹھیک کر لی تو کل سے ہی اللہ تعالی ہمیں سارا دین سیکھنے اور علماء کے ساتھ جڑنے کی توفیق واپس کر دے گا جو اللہ نے ہم سے چھین لی۔ کیا خیال، اپنی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کون کون بھائی تیار ہیں اصلاح کے لیے؟ انشاءاللہ۔ زبردست، اللہ برکت دے، اللہ جزائے خیر، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ ساری باتیں جو آپ نے سنی ہیں شاید ممکن ہے پہلی دفعہ آپ کے سامنے آئی ہوں، تو آپ نے اب جا کر نا اس کی دعوت دینی، دوسروں کو بتانا ہے، ہر کسی کو بتانا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ صفت تھی، اللہ کے نبی پر ایمان لاتے اور پھر آپ کی باتیں سن کر اس کی دعوت شروع کر دیتے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ ملک کلمے کے نام پر بنا دیا اور کتنی قربانی دی، کتنی بڑی ہجرت کی، صرف کس لیے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے ایک آگے دین کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر ملک بنا دیتے ہیں۔ وہ اس میں کلمہ زندہ کریں گے، اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے، اور سارے ملک کو دین والا بنا کر خود بھی خیر و برکتیں حاصل کریں گے اور انسانیت کے لیے رہبر و رہنما ثابت ہوں گے۔ لیکن ہمارے 60-70 سال ہو گئے، ہم سے کلمہ ہی زندہ نہیں، ہم سے اللہ کے احکامات اور نبی کا طریقہ نہیں زندہ ہوا۔ اب کچھ نہیں، جتنی غفلت اور سستی ہوئی، بڑوں کو جواب بھی تو دینا ہے جا کے کہ جی آپ نے ملک بنا کے دیا، ہم نے دین نہیں زندہ کیا۔ قیامت کے دن ملیں گے، وہ ہم سے کہیں گے، پھر ہم نے اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو ہم نے آج کے بعد سے یہ عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ خوب دعوت دینی ہے، اور دعوت دے کر سب کو اس پر لانا ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے تمام احکامات تمام شعبوں میں زندہ کریں گے اور نبی کے طریقوں کو زندہ کریں گے، اور ہمارا کوئی کام دنیا کا کام نہیں۔ جو بھی زبان پر یہ لفظ لائے اسے کہنا بھائی یہ اسلام والا لفظ نہیں ہے، کیونکہ نہ اللہ نے ایسی کوئی بات بتائی، نہ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات بتائی، نہ آج سے پہلے کبھی مسلمان اس کو سمجھتے تھے کہ یہ دین کا کام، یہ دنیا کا کام، بلکہ مسلمان کا ہر کام 24 گھنٹے کی زندگی، 24 گھنٹے کا ہر منٹ اور ہر سیکنڈ دین بن جاتا ہے، بشرطے کہ اس وقت کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں کے مطابق گزارنے والا بن جائے۔ ٹھیک ہے نا جی، دعوت دیں گے نا جی، اور اس فکر کو آگے بڑھائیں گے نا جی۔ جو ساتھی نہیں آئے کوئی بات نہیں، لیکن ان تک بات پہنچائیں گے اپنی انشاءاللہ، اور ان کو بھی فکر مند کریں گے، متحرک کریں گے، اور اتنی کوشش اور محنت کریں گے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے اور ہر حصے میں اللہ کا دین زندہ ہو انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت مزدوری کرنے والوں سے بڑی محبت کرتے، بڑی محبت کرتے۔ آج کوئی محنت مزدوری کرے نا، نہیں کہتا بیچارہ بس کیا ہے، اس کی طاقت اور قوت کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام ایسا نہیں کرتے، جو محنت مزدوری کرتا تھا اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ مولانا کتنے بجے یہاں سے نکلنا ہے آگے کے لیے؟ اصل کی بات آپ کہہ رہے تھے نا، علماء جمع ہے وہ حاصل پور میں، پھر بعد میں کر دیا تھا، عشاء کے بعد شادی کے بعد، اور مغرب کے بعد وہاں تاجر وغیرہ جمع ہے۔ ہاں جی مغرب اثر پڑھ کے نکلیں تو پہنچ جائیں گے وہاں حاصل پور۔ آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، پہلے اثر جانا کتنے چاہیں بجے تو پہلے، مولانا؟ یہاں پہلے 4:30 ہے۔ پہلے بھی جا سکتے ہیں، اور آ کے یہاں یا وہاں؟ جیسے بھی جی الحمدللہ۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت مزدوری کرنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ سے مصافحہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے ہاتھ سخت ہو گئے، تو آپ نے پوچھا جابر یہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ہاتھ سخت ہونے کی کئی وجہ ہو سکتی ہے، خارش ہو جائے ہاتھوں میں اس سے بھی سخت ہو جاتے ہیں، کوئی دانا وانا نکل آئے، کوئی بیماری ہو جائے، اور محنت مزدوری سے بھی سخت ہوتے ہیں۔
تو آپ نے پوچھا جابر یہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا جی میں سخت کام کرتا ہوں، مشقت والے کام کرتا ہوں، اس کی وجہ سے یہ میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد فرمایا ھذہ ید لا تمسھا النار، یہ ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں کہ اب دوزخ کی آگ ان کو چھو نہیں سکے۔ سبحان اللہ۔ محنت مزدوری کرنے والوں کی قدر کرتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ روزانہ آپ کے معمول میں ہمیں ملا ظہر کی نماز پڑھ کر آپ بازار تشریف لے جاتے تھے۔ صحابہ کرام کو تجارت اور کاروبار کرنے کا وہ طریقہ سکھاتے تھے جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی بات اپنے پاس سے نہیں تھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کی ہر بات اللہ کی وحی تھی۔ اتنا بہترین کاروبار اور تجارت کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھایا، اس سے بہتر طریقہ دنیا میں کسی کے پاس۔ بے شک کاروبار میں برکت کیسے ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، آگے آپ نے فرمایا وَإِن بَيَّنَا وَصَدَقَا، اگر بیچنے والا اور خریدنے والا بات کو کھول کھول کے رکھیں آپس میں اور سچ بولیں، یہ دو کام کریں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان کی خرید اور فروخت میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ برکت کا طریقہ بتایا اور بے برکتی کی وجہ بھی بتائی، اکثر ہم سے وہ وجہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے کسی بات کو چھپایا یا جھوٹ بول دیا لین دین کے اندر، آپ نے فرمایا محقت البرکۃ عن بیعہما، ان کی خرید اور فروخت سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ ہم بھی خریدتے ہیں بیچتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، دکاندار کے پاس جا کر کہتے ہیں مجھے فلانی دکان سے سستا مل رہا ہے، حالانکہ کوئی نہیں مل رہا، اور بیچنے والا دکاندار کہتا ہے جی مجھے تو میں آپ کو 500 میں بیچ رہا ہوں، 450 میں میں نے یہ خریدا، حالانکہ اس نے 400 میں خریدا ہوتا ہے، ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، پھر برکت نہیں ہوتی۔ اتنی کاروبار میں بازار میں جھوٹی باتیں اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا، اور یہ باریک باتیں سوائے انبیاء کے اور کوئی نہیں ہمیں سکھا سکتا، اور اتنی برکت والی باتیں، کاروبار میں برکت ہو۔ اب ہم سارا دن محنت بھی کریں اور برکت بھی نہ ہو تو کیا فائدہ اس محنت کا؟ سارا دن قربانی دی، بچوں سے دور رہے اور بھاگ دوڑ کی، سامان خریدا اور بیچا یا بیچا اور خریدا، اور برکت نہیں ہوئی تو ہمارا ہی نقصان ہوا۔ بے شک۔ اور اگر ہم نبی کی تعلیمات پہ عمل کر لیں ہمیں برکت بھی ملے گی، نبی کی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اللہ کا حکم زندہ ہوگا اور ہمارے کاروبار میں برکت بھی نصیب ہوگی۔ کتنا عظیم ہمارا دین ہے، دین سے دور رہنے میں ذرہ بھر ہمارا فائدہ نہیں ہے، اور دین کو سیکھ سیکھ کر علماء کرام سے جڑ کے عمل کر کے، دین کو سیکھ سیکھ کر عمل کرنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہی خیریں ہیں، اسی میں برکتیں ہیں۔ اپنے دین سے ہم دور رہیں گے ہم اپنا ہی نقصان کریں گے، فائدہ نہیں کریں گے۔ تو آج یہ بھی ایک ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے، زندگی کے ہر حصے، زندگی کے ہر لمحے اور لحظے کا دین سیکھنا ہے، اور اس کے مطابق مکمل زندگی ہم نے دین والی بنانی۔ انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے جی؟ کون کون بھائی تیار ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست۔ ہم تو وہاں رائے میں رہتے ہیں، وہاں پر 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہ بزرگوں سے سنا ہے، وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں واپس جاؤ اپنے علماء سے جڑو، ہر بات ان سے سیکھو اور عمل کرو۔ ہم جاتے ہیں کوئی نہیں سیکھتے، علماء سے جڑتے نہیں، علماء ہمیں جوڑتے نہیں۔ تو یہ تھوڑی سی فکر شروع ہوئی ہے کہ عام مسلمان علماء کرام کے ساتھ جڑیں اور ان سے ہر بات سیکھیں، اور ہدایات جو بڑے ہمیں دیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی صورت بن جائے، اور انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا عظیم ہمیں دین دیا ہے، اس سے بہتر زندگی کا نظام دنیا میں کسی کے پاس۔ بے شک۔ آج ہمارے بازار میں کیا ہوتا ہے، بیچنے والا کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قیمت میں بیچ کر زیادہ منافع حاصل کروں، ٹھیک ہے جی، اور خریدنے والا کیا کوشش کرتا ہے کہ میں بھاؤ تاؤ کر کے
اور ریٹ کم کرا کر پیسے بھی بچا لوں اور چیز بھی مجھے مل جائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, بیچنے والا زیادہ ریٹ میں, خریدنے والا کم ریٹ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بازار بنایا تھا مدینہ میں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بازار میں ایسا نہیں ہوتا تھا, بلکہ اس بازار میں کیا ہوتا تھا کہ بیچنے والا کوشش یہ کرتا تھا اس خریدنے والے کو میرے سامان کی ضرورت ہے اور میں اللہ کا خلیفہ ہوں, اس کی ضرورت میں نے اپنی دکان سے, اپنے کاروبار سے پوری کرنی ہے, لہٰذا میں اس جائز منافع لے کر کم سے کم قیمت میں اس کو فروخت کر کے اس کی ضرورت پوری کر کے اللہ کو راضی کرو. اسی طرح سے خریدنے والے کا جذبہ یہ ہوتا تھا, یہ بیچنے والا تاجر ہمارا محسن ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی, آپ نے فرمایا اوصیکم بالتجار خیرا, تاجروں کے بارے میں خیر کا معاملہ کرنے کی میں وصیت کرتا, ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا. یہ اس کی وجہ بتائی, ہم امناء اللہ فی الارض, یہ تاجر لوگ دنیا میں اللہ کے خلیفہ اور اللہ کے جنرل سیکرٹری ہیں. سبحان اللہ. لہذا ان کے ساتھ آپ نے خیر کا معاملہ کرنا ہے. تو خریدنے والے دکاندار سے یا سامان بیچنے والے سے خیر کا معاملہ کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ریٹ کم نہ کرائیں بلکہ ریٹ زیادہ کر دیں. ایک صحابی حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بازار گئے اونٹ خریدنے. بھائی یہ اونٹ کتنے کا بیچو گے؟ اس آدمی نے کہا جی 300 درہم کا بیچوں گے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اونٹ 300 درہم کا نہیں ہے. تو کیا مطلب اس بات کا 300 درہم کا نہیں ہے؟ 200 کا 200 کا ہے نہیں, کتنا کم 200 کم 200 150 کا نہیں ہے, شروع کرتے تھے درمیان آدھا کرنا ہوتا ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 300 کا نہیں, یہ 400 کا ہے. اس نے کہا حضرت میں تو 300 میں راضی تھا, آپ 400 میں لینا چاہتے ہیں 400 میں لے لیں, میں تو خوش ہو جاؤں گا. پھر فرمایا کہ نہیں, یہ 400 کا بھی نہیں بلکہ یہ 500 کا ہے. اس نے کہا جی حضرت 500 میں لے لیں. اب آپ بتائیں ایسے بازاروں میں کبھی جھگڑا ہوتا ہوگا, کبھی تو میں ہوتی ہوگی, کبھی ایک کا دوسرے سے اور دوسرے کا پہلے سے دل دکھتا ہوگا, اور کتنی محبت ہوتی ہوگی, کتنی خیر خواہی والے بازار ہوتے ہوں گے, اور اتنی عظیم تعلیمات اللہ کے نبی نے دی کہ صحابہ کرام ان کے بچے جب غیروں کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ تجارت کاروبار لین دین کرتے, لوگ ان سے لین دین کر کے ہی اسلام میں داخل ہوتے. پھر فرمایا کہ یہ 500 کا بھی نہیں, یہ 600 کا. حضرت 600 میں نہیں. پھر کہنے لگے کہ نہیں 600 کا بھی نہیں, یہ 700. جی حضرت 700 میں. پھر کہنے لگے ابھی بھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی, یہ 800. حضرت 800 میں لے لیں, میں تو خوش ہوں. 800 پر جا کر ان کو تسلی ہوئی کہ یہ اونٹ جو ہے یہ 800 صحیح قیمت اس کی لگ گئی ہے. پھر صحابہ کرام دین پر عمل کرتے تھے تو دعوت بھی دیتے تھے, داعی تھے. آج میں اپنی بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ نے دین میں کامیابی رکھی, لیکن اندر ڈر رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں نے عمل تو کیا نہیں ہوتا, مجھے اس کامیابی کی تسلی اور یقین بھی نہیں ہوتا, تو ڈر کے کہتا ہوں اللہ نے دین میں کامیابی رکھی. صحابہ کرام عمل کرتے تھے اور ان کو واقعی کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی تھی, پھر وہ دعوت دیتے تھے زوردار طریقے سے, اور ان کی دعوت پھر بڑی مضبوط ہوتی تھی. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سارا کام میں نے تمہارے ساتھ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے, آپ چاہتے تو 300 میں لے لیتے, آپ نے خود ہی 400 کیے, پھر 500, پھر 600, 800 تک چلے گئے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایسے, اور خود اپنے ہاتھ ایک دوسرے میں ڈال دیے. اس طرح سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنے نبی سے میں نے عہد کیا تھا کہ النصح لکل مسلم, کہ میں ہمیشہ ہر مسلمان کا خیر خواہ اور ہمدرد بن کر رہوں گا. تو لمبی حدیث ہے, آخر میں یہ ہے کہ النصح لکل مسلم,
کہ میں ہر مسلمان کا خیر خواہ اور ہمدرد بن کر رہوں گا۔ ایسے خیر خواہ، ایسے ہمدرد، ایسے محبت کرنے والے تاجر اور خریدنے والے اور بیچنے والے اللہ کے رسول نے پیدا کیے، بنائے اور تیار کیے۔ آج ہم نے بالکل ویسا بننا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات سیکھنی ہے اور صحابہ کرام جیسا بننا ہے، ہر کام میں، تجارت میں، کاروبار میں، ملازمت میں، زمینداری میں۔ تو الحمدللہ اس کے لیے نصاب بن گئے ہیں، اور ہر شعبے کا الگ الگ دین جمع ہے۔ تاجر بھائیوں کے لیے تجارت کا نصاب بن گیا۔ ہمارے پاکستان کے 30-35 اکابر علماء نے بھی، مدارس نے بھی دیکھا، اور الحمدللہ مختلف مسجدوں میں اب لوگ پڑھ رہے ہیں، بہت فائدہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے ملازم پیشہ جو بھائی ہیں ان کے لیے بھی نصاب بن گیا، اسلامی طریقہ ملازمت۔ تاجروں کے لیے اسلامی طریقہ تجارت۔ ایک نصاب اور بن گیا ہے اسلامی طریقہ زراعت۔ ایک نصاب اور بن گیا ہے اسلامی طریقہ علاج معالجہ۔ یہ 4 نصاب بن گئے ہیں۔ اس کے اندر روزی کمانے کے سارے شعبے آ جاتے ہیں۔ یا آدمی تاجر ہوگا، یا ملازم ہوگا، یا زمیندار ہوگا، یا ڈاکٹر ہوگا۔ یہ نصاب اپنی اپنی مسجد میں اپنے علماء سے ایک دفعہ پڑھ لیں۔ تاجر بھائی اپنا پڑھ لیں، ملازم بھائی اپنا پڑھ لیں، زمیندار اپنا پڑھ لیں، ڈاکٹر حضرات اپنا پڑھ لیں۔ پھر ہمارا گھر بھی دین والا بن جائے، گھر کی زندگی بھی دین والی ہو جائے۔ اس کے لیے بھی نصاب بن گئے 4۔ اسلامی طریقہ معاشرت، کہ اللہ کے نبی کا گھر کیسا تھا اور آپ کی معاشرت کیسی تھی۔ ایک اور ہے اسلامی طریقہ تعلیم و تربیت، کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ بچوں کو کیا تعلیم دیتے تھے، کیا تربیت کرتے تھے۔ وہ ساری تعلیم نصاب تو بڑے بڑے بن گئے ہیں، لیکن آپ ان کو بڑی آسانی سے 30 سے 40 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک نصاب اور بن گیا ہے اسلامی عقائد اور عبادات۔